اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لو۔ سوال یہ ہے کیا عیدی کا لینا اور دینا اسلام میں ضروری ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی، ان کا عید آنے والی ہے کہ ان کا سوال یہ ہے عیدی لینا دینا کیا اسلام میں ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے بھائی، یہ علاقائی ہمارے رواج ہیں، اور تحفوں کو لینے دینے کی رسول اللہ نے ترغیب دلائی ہے، تو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو عیدی دینا جو ہے یہ بہت بڑھیا بات ہے، لیکن اسے کر نہیں بنانا کہ اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے تو وہ ادھار لے کے یا بیاج پہ پیسے لے کے اپنی بچیوں کو عیدی پہنچا رہا، یہ گناہ ہے۔ اصل بات یہ ہے اگر حیثیت ہے تو اپنی دہانیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ضرور دینا چاہیے۔ اگر حیثیت نہیں ہے تو یہ جو ہمارے ہاں میں نے دیکھا نا کہ ہر حال میں بھات دیں گے، دی دیں گے، چاہے بیاج پہ پیسے لے کے دینے پڑیں، یہ قطعی ان چیزوں میں اجازت نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ مان لیجیے کہیں کسی کے پاس سے عیدی نہیں پہنچتی نا، تو اس کے سسرال والے، لڑکی کے یا اور بھی لوگ، چاچا تایا میں جب نہیں جاتی ہے، ماموں میں جب نہیں جاتی، تو لوگ بڑا اعتراض سا کریں کہ بتاؤ۔ تو وہی میں جواب دے رہا آپ کو، عیدی دینا لینا کوئی حرج نہیں ہے، اسے کر بنا لینا اور اس کی وجہ سے بچیوں کو تانے دینا یہ گناہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی اس طرح کے معاملے نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ کام ضروری قرار دے دیا گیا ہو۔ تو اس لیے بالکل اسی لیے تو وضاحت کی کہ بھائی بیاج پہ پیسے لے کے یا حرام کام کر کے اگر آپ عیدی بھر رہے یا اپنی بہووں کو آپ تانے دے رہے کہ تیری ماں نے، تیرے باپ نے کچھ نہیں بھیجا، تو آپ اللہ کے ہاں پکڑ میں آئیں گے، کیونکہ آخری خطبے میں نبی نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ کسی بھی قیمت پہ آپ کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ آپ زبردستی کسی سے اپنے بھائی کی کوئی چیز آپ زبردستی اس سے لیں۔ ان کا سوال یہ ہے گلے ملنا کیسا ہے عید والے دن؟ بھائی اگر اسے آپ ضروری سمجھو گے تو یہ بدعت ہے، اور یہ بھی علاقائی معاملہ ہے۔ گلے ملنے سے بڑی کدورتیں دور ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گلے ملنا، لیکن عید کے دن خاص طور سے اسے یہ سمجھنا کہ بنا اس کے ہماری عید ہی نہیں ہوگی، یہ بدعت بن جائے گا۔ برتن کا کنارہ ٹوٹنے پر کیا اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے برتن کا کنارہ ٹوٹ جائے تو کیا اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ نبی نے تو منع فرمایا، ایک حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ برتن کا کونا جھڑ جائے تو اس کونے کی طرف سے آپ نے نہیں پینا۔ اگر امیر آدمی ہے تو اسے توڑ کے پھینک دے، چینج کر لے، غریب آدمی ہے تو کم سے کم اتنی احتیاط کرے کہ اس ٹوٹے ہوئے حصے میں منہ نہ لگائے۔ ایک راستے سے نماز پڑھنے جانا عید کی، دوسرے راستے سے واپس آنا، اس راستے سے آنا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ایک راستے سے جانا عید کی نماز کو، ایک راستے سے آنا، بھائی سنت ہے، اور اس کا بڑا روب پڑتا ہے اور بڑا ہیبت آتی ہے اور قوموں پہ، ضرور یہی کیا کرو کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ۔ ان کا سوال ہے دکان پہ ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو بیکار کی باتیں اڑائی ہوئی ہیں کہ اس سے نحوست آتی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے ہیلتھ انشورنس کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ اس میں آپ بالکل جائز ہے۔ لائف انشورنس حرام ہے، ہیلتھ انشورنس اس لیے جائز ہے کہ اس میں ون ٹائم پیمنٹ ہوتی ہے اور اس میں بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر آپ نے اس کا کلیم نہیں بھی لیا، کوئی بیماری آپ کو اللہ نہ کرے جو آئے، تو آپ کے وہ پیسے جاتے رہتے ہیں، ون ٹائم آپ پیمنٹ کرتے ہو، تو یہ بالکل جائز ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینا سنت ہے، بھائی وہ حدیث دکھائے نا، میں تو بھائی اس کا حوالہ دیں، وہ میں تو نبی کی حدیث کا حوالہ دے دوں گا آپ کو کہ نبی نے کنارہ ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پینے سے منع فرمایا، تو میں نے اسی لیے یہ بات کہی کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اگر نہیں پھینک سکتے اپنے برتن، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ نئے برتن خریدیں، تو وہ اس حصے کو چھوڑ دیں جہاں سے کنارہ جھڑا ہوا ہے، باقی حصے کو منہ لگائیں، اور جو امیر لوگ ہیں برتن بدل دیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کب منہ لگ جائے، اور نبی کی حدیث سے کہ آپ خلاف چلے جائیں۔ میں دے دوں گا حوالہ بس، لیکن اس پہ عمل کریں گے پھر وہ۔ دیکھو میں جو بات بتاتا ہوں میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں، آپ لوگ میرے سے حوالہ مانگو، مگر پہلے اس بات کی قسم کھاؤ کہ ہم نبی کی بات سامنے آنے کے بعد کسی امام کی، کسی بزرگ کی، کسی مفتی کی بات کو اوپر نہیں بڑھنے دیں گے، کیونکہ پھر آپ گردن کاٹنے کے لائق ہو۔ حضرت عمر نے یہی بات فرمائی تھی کہ جو نبی کے فتوے کے بعد اگر کوئی اپنی بات یا کسی اور کی بات اوپر رکھے تو وہ گردن اڑانے لائے گا آدمی۔ تو پہلے آپ ان سے مفتی صاحب سے وعدہ لے لو، اس کا حوالہ میں دے دوں گا ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے کا، انہوں نے منع فرمایا۔ کیا بتاؤ کیا خلاف ہے؟
ہاں کہ کیا خلاف ہے تو بتاؤ. نہیں بھائی ایسا ہے نا، یہ بھی تو میں حوالہ تمہیں حضرت عمر کا دے رہا ہوں. بھائی حضرت عمر کے پاس ایک یہودی اور ایک منافق آئے اور آگے کہنے لگے کہ جی ہمارا فیصلہ کر دو. تو حضرت عمر نے جو ہے وہ ابھی فیصلہ سنائی تھا تو وہ یہودی بول پڑا کہ جی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا. یہ مانتا نہیں کہ پھر تو اس کا فیصلہ ہو گیا. اور اندر گئے، تلوار اٹھا کے لائے، اس کی گردن اڑا دی. کہ جو نبی کی بات نہ مانے اور اس کے اوپر میری بات کو فوقیت دے، وہ گردن اڑانے لائق ہے. تو میری بات تھوڑی ہے بھائی. اگر کوئی نبی کی بات نہ مان کے اس کے بعد اپنے مفتی کی کسی کی بات ماننے یا اپنے کسی امام کی بات ماننے، اس میں یہ تھوڑی چلے گا. یہ ان کے لیے چلے گا کہ جو لکم دینکم ولی دین. مان لو کسی کافر کو آپ نے دین کی دعوت دی، وہ نہیں مانتا، چلے گا کہ بھائی نہیں مانتا، لکم دینکم ولی دین. لیکن ایک بار دین میں آنے کے بعد تو نبی کی بات کو آپ کو فوقیت دینی ہے. باقی تمام اس میں نہیں چلے گا کہ ہم نہیں مانتے نبی کی بات. معاذ اللہ، اس میں تو پھنس جائیں گے لوگ، ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنے کاروبار، اپنی اولاد سے اگر تمہیں میری محبت زیادہ نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے. کیا میرے 12 سال کے لڑکے پر روزہ فرض ہے؟ کسی بہن کا سوال. ان کا سوال یہ ہے 12 سال کے بیٹے پر روزہ فرض ہے؟ بالکل فرض نہیں ہے، لیکن ترغیب دلانی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرائیٹیریا دے گئے، عمر دے گئے کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کا نہ پڑھے تو اس کی سختی کرو. تو آپ 7 سال کے بچے کو روزہ بھی رکھواؤ، نہیں تو 10 سال کی عمر میں تو اس پہ سختی کرو روزہ رکھنے کے لیے، ترغیب دلاؤ. لیکن روزہ فرض نہیں ہے. اگر وہ کوئی 2-4 روزے چھوڑ بھی دیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے فرض ہوں گے اس پہ جب وہ بالغ ہو جائے گا. کیا مرد سینے کے بال کاٹ سکتا ہے؟ کیا مرد سینے کے بال کاٹتا ہے؟ ہاں، کہیں کوئی منائی نہیں ہے، سینے کے بال بالکل کاٹ سکتا ہے، لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے. جو زیر ناف بال ہیں یا بغلوں کے بال ہیں ان کا حکم ہے. باقی سینے کے بالوں کی منائی نہیں ہے، تو اس لیے میں منع نہیں کر سکتا. روزے کے معاملے میں بالغیت کی عمر کیا ہے؟ مان لو کسی کو زیادہ پسینہ آتا ہے، زیادہ بڑے بڑے بال ہیں، تو میرے خیال میں اسے کاٹ دینے چاہیے اگر اسے بے چینی ہوتی ہے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ روزے کے معاملے میں بالغیت کی عمر کیا ہے؟ بالغ ہو جائے. ان کا سوال یہ روزے کے معاملے میں بلوغت کی عمر کیا ہے؟ بلوغت کی عمر بچے کو احتلام ہونے لگے لڑکے کو، اور لڑکی کو حیض آ جائے، وہ بلوغت کی عمر. اچھا، عید کی نماز اگر جماعت سے نکل جائے تو چاشت کی اسرار کی نماز نفل پڑھ لینی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے عید کی نماز اگر جماعت سے نکل جائے تو چاشت کیا اس کی نفل پڑھ لیں. پڑھتے رہو، سال میں ایک تو نماز مل رہی ہے آپ کو، وہی آپ نکال لیں. کیا محبت ہوئی اللہ سے یار، کچھ ہی پڑھتے رہو، پھر اس کے بعد پڑھو ہی نا. جب آپ کو اسی کی ویلیو نہیں کہ اللہ نے ایک سال میں ایک نماز آپ پہ واجب کی، آپ کو اس میں بھی اپنے کام ہے، آپ اس میں بھی نہیں پہنچ پا رہے، تو پھر تو بھائی پڑھو جاؤ. چاش تربو سے کیا ہوتا ہے؟ 1000 نفل بھی مل کے آپ کے وہ عید کی نماز پوری نہیں کر سکتے. ان کا سوال یہ ہے کہ عید کی نماز میں جو رفع دین ہو رہی وہ یہاں پہ 6 اور وہاں پہ 12 ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ صرف علمی اختلاف ہے. جو سعودی عرب کے لوگ ہیں نا، وہ جو 12 کرتے ہیں وہی سنت طریقہ ہے. لیکن ہم نے، کیونکہ اس کے بنا ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، 6 رفع دین میں بھی نماز ہو جاتی ہے تکبیر میں. تو اس لیے ہم جس خطے میں ہیں ہمیں اپنے علماء دین کا احترام بھی کرنا، ان کی بات ماننی. ہمیں نکو نہیں بننا کہ آپس میں ہم اختلاف کریں ذرا سی باتوں پہ. اگر نماز نہ ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتا کہ بھائی آپ تو پھر اپنے حساب سے اپنا امام بناؤ اور 12 رکعت. جسے 12 کے شوق ہے تو وہ بھی اہل حدیث کی مسجد ہے، اس میں پیر والی مسجد میں، وہاں جا کے نماز پڑھ لیں. ہم تو، میں خود کو تو اپنے آپ کو ریوڑ کے ساتھ مانتا ہوں بھائی. بھیڑ کی بھیڑ جس طرح سے ہمارے عمل کر رہی، جو ہمارے علماء دین یہاں کے حنفی بتا رہے، اگر میں سعودی جاؤں گا تو وہاں کے علماء دین کی مانوں گا، پھر یہاں کی نہیں مانوں گا. میں ایک بار عمرہ کرنے گیا، میرے ساتھ بڑے بڑے نام یہاں کے تھے عمرے پہ. میں اگر نام لے دوں تو آپ دانتیں انگلی دبا لو گے، اتنے بڑے بڑے علماء دین تھے. انہوں نے اپنی نمازیں پڑھی، ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھی وہاں کے. مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے تو نہیں ان کے پیچھے پڑھی یہاں والوں کے، حالانکہ میں ان کے ساتھ گیا عمرے پہ، سن 2000 کی بات ہے، مگر میں نے ان کے پیچھے پڑھی. جب میں وہاں ہوں تو میں اس سنت پہ ہوں، جس علاقے میں ہوں وہاں کے علماء دین کا احترام کروں گا. میں یہاں ہوں تو میں یہاں کے علماء دین کا احترام ہیں. وہ تو میں وہی بتا رہا نا، وہ وہاں جا کے، اب یہ شدتیں ہیں اصل میں، یہ دین کو نہیں سمجھتے. دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے نا تو انہوں نے رفع دین نہیں کیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رفع دین نہیں کرتے تھے. یہ بہت بڑی بات بتا رہا میں آپ کو. انہوں نے اپنے مسلک کے حساب سے رفع دین کیا ہی نہیں. ان کے مزار پہ جب نماز پڑھی، جو بھی وقت نماز کا ہوا، تو وہاں رفع دین نہیں کیا. جس طرح ان کے فالوورز کر رہے تھے اس طرح سے نماز پڑھی. یہ جیسے نماز نکل گئی کی جماعت سے، ہم سوتے رہ گئے کسی وجہ سے، تو امام صاحب کو لے کے کم سے کم کتنے آدمی ہونے چاہیے جن میں دو نماز واجب نہیں کرنی؟ کتنے بھی لوگ ہوں اس سے نہیں مطلب ہے، تعداد سے نہیں مطلب ہے، خطبہ ہونا چاہیے. عیدین کے جو خطبے ہیں نا وہ اصل چیز ہیں. جیسے جمعہ کا ہے اسی طرح عیدین کا بھی، کہ خطبہ ہو. اور اس میں فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عیدین کے خطبے بعد میں ہوتے ہیں. تو امام صاحب سے بھی کرا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں، کرانی بھی چاہیے. اگر نکل گئی 4 6 10 لوگ اکٹھے ہوں اور عید کی نماز پڑھ دیں. عیدگاہ میں بھی جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، خطبہ سنتے نہیں ہیں. ایک منٹ بھائی، اور نماز پڑھی ہے چلے گئے، خطبہ سنتے ہی نہیں. ان کا سوال یہ ہے عیدگاہ میں گئے، نماز پڑھی اور بنا خطبہ سنے چل دیے. تو بھائی وہ تو ان کی کوتاہی ہے. خطبہ جو سننا ہے وہ واجب ہے، وہ نماز ہی نہ پڑھیں. اب بہت سے نماز ہی نہیں پڑھتے، عید کی بھی نہیں پڑھتے. اب انہیں کیا کہہ سکیں؟ اب وہ ادھورا کام کر کے آ رہے ہیں. نبی کی بڑی سنت ہے خطبہ سننا، تو فرمایا، حکم دیا. بلکہ آپ عید کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خطبہ نہیں سننا ہے، تو آپ کی کیا عید کی نماز ہوئی یار؟ ان کا سوال یہ فطرہ دینا بھول جا، نماز پڑھ لے تو کیا بعد میں دے؟ بعد میں تو کوئی فطرہ نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ نہ دیا اس کا فطرہ نہ صدقے میں کیا گیا نہیں، مطلب صدقہ گنا جائے گا، فطرہ نہ نہیں گنا جائے گا. رمضان میں گناہ کا عذاب زیادہ ہوتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کیا گناہ کا عذاب رمضان میں زیادہ ہوتا ہے؟ بالکل بھائی، جس طرح سے اجر زیادہ ہیں. ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں کوئی اگر گناہ کرتا ہے جان بوجھ کے تو اس کے 1 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے بہت محتاط رہا کرو. جب آپ کو 1 کا 70 مل رہا تو آپ اس طرف بھی تو نیگیٹیوٹی بھی تو دیکھو نا کہ گناہ کا کتنا بڑا عذاب ہوگا. جیسے فطرہ کی رقم کی آگے کی آج فطرہ رقم 46 روپے ہے، اسی دن ہم نے دے لیا اور 10 دن ہم عید ہے تو وہ ہو گیا ہمارا. ان کا سوال یہ ہے 8 10 دن پہلے فطرانہ دے دیں، کیا ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوا بھائی. نہیں ہوا. فطرانہ تو عید کی نماز سے پہلے دینا ہے آپ کو. اب علماء دین نے کچھ نے فتویٰ دے دیا کہ 1 دن پہلے آپ دے دیا کرو، جس سے کہ وہ تھوڑی بہت تیاری کر لیں. ورنہ جو رمضان کے بعد عید کا جو ٹائم ہوتا ہے نا نماز کا، اس سے تھوڑی دیر پہلے دینا ہوتا ہے. تو لیکن اب کیونکہ آپ اتنے سارے آدمی کس طرح سے ڈھونڈتے پھرو گے، تو یہ سہولت دے دی کہ 1 دن پہلے لوگوں کو دے دو جس سے وہ اپنی عید کی تیاری کر لیں. وہ آدمی اس لیے دے دیا کہ وہ آدمی ملتا نہیں کسی دن. وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے ڈھونڈنا. لیکن اگر آپ نے پہلے دے دیا تو وہ بھی آپ کا صدقہ گنا جائے گا، فطرانہ نہیں ہوا. فطرانہ سمجھ لو نا کیا ہے. فطرانہ غریبوں کے عید کے دن کا کھانا ہے، ان کا انتظام کرنا ہے. اگر آپ 8 دن پہلے دے دیا اور ان نے شربت دنگئی پی کے اسے ختم کر دیا تو فطرانہ تو کیا. نماز سے پہلے اگر گھر چاہے نہ چلے گھر نکال کے رکھ دیا، بعد میں بھجوا دیا، ہو گیا. ان کا سوال یہ فطرانہ پہلے نکال کے رکھ دیا بعد میں بھجوا دیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. نبی نے یہی تو فرمایا جن نے عید کی نماز کے بعد فطرانہ دیا اس کا صدقہ گنا جائے گا، فطرانہ نہیں ہوا. اردو کی نماز میں مردوں کی نماز میں کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ عورتوں کی نماز میں مردوں کی نماز میں کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں ہے، برابر رکعت ہے، برابر ڈھنگ ہے. صرف عورتوں کو علماء دین نے سمٹ کے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ کوٹھوں میں نماز نہیں پڑھتی، صحن میں پڑھتی ہیں، وہاں نامحرم مردوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے. تو اگر یہ کوٹھوں میں نماز پڑھیں تو بالکل مردوں کی طرح پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح کلے اوپر کر کے. بغلوں کے بال یا زیر ناف جو بال ہوتا ہے، ناخون یا یہ دانا وغیرہ، یہ بال ناخون کاٹنے وغیرہ کتنے دنوں میں کر لینا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے بغلوں کے بال یا زیر ناف بال ناخون وغیرہ کتنے دن میں کاٹ لیں؟ کم سے کم 1 ہفتہ اور زیادہ سے زیادہ 40 دن. 40 دن کے بعد اگر آپ کاٹتے ہیں تو یہ گناہ ہوگا. 40 دن کے بعد اگر آپ نے بڑھنے دیا، میکسیمم 40 دن ہیں، تو اس لیے کوشش کرو کہ ہفتے 15 دن میں صاف کر دیا کرو. اور صفائی کو آدھا ایمان بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہیں ان کا سوال یہ ہے رات میں کاٹنا گناہ تو نہیں؟ 24 گھنٹے میں کبھی بھی، سب وقت اللہ کے ہیں. بال کاٹنا، ناخون کاٹنا کوئی وقت نہیں ہے، صفائی کا کوئی وقت نہیں ہے. ان کا سوال یہ ہے رات کو کاٹنے میں منوی اطلاوے کیا ہیں؟
کوئی ممنوعیت نہیں، یا پھر نبی کی حدیث دکھاویں. جمعے کے دن ناخون کاٹنا سنت. جمعے کے دن اگر آپ زیر ناف بال صاف کرتے ہیں، نہاتے ہیں غسل کر کے اور پھر خوشبو لگا کے مسجد پہنچتے ہیں تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا گھر جو ہے جیسے نہیں بیٹھی پاپا بنے گئے یعنی کہ وہ گھاٹ پھول کر رہا، نماز مسجد میں پڑھ نہیں رہا اور خود وہیں پڑھ رہا نماز اور اس کے مرید وہیں پڑھ رہے ہیں، اسی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بابا بن کے بیٹھ گئے میرے جیسے، مجھے کہہ رہے تم ایسے ہی لگ رہا مجھے. اچھا چلو اچھا کوئی بابا بن کے بیٹھ گیا اور وہیں نمازیں پڑھ رہا ہے، ان کے مرید بھی وہیں پڑھ رہا ہے، تو اس میں کیا ہے بھائی؟ اگر انہوں نے اپنی وہاں پہ مسجد بنا لی اور اس جگہ کو نماز کے لیے قائم کر دیا، کوئی حرج نہیں ہے. جماعت کی نماز اگر وہ پڑھ رہا ہے اور وقت پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے یا اکیلے اپنی نماز پڑھ رہا ہے، وہ گناہ ہے. نہیں مسجد میں نہیں، اگر اسی مسجد بنا لیا انہوں نے اور لوگ بھی آنے لگے تو اگر وہ مسجد نہیں جا رہے نا تو مسجد تقدس ختم کر رہے ہیں، پھر وہ گناہ گار ہوں گے. اجتماعی نماز جو ہے وہ مسجدیں بنائی اسی لیے گئیں. کبھی کوئی نماز ایسی ہو کہ آپ نے کہیں ایک جگہ پڑھ دی، جیسے ہمارے مرکز میں درس قرآن ہوا، ہم نے ایک عشاء کی نماز یہاں ٹائم سیٹ کر دیا، لیکن ہفتے میں ایک بار اگر ہم ساری نمازیں یہاں کرنے لگیں اور یہ مسجد نہیں ہے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے، پھر ہم نے مسجد کا تقدس ختم کر دیا. اچھا اگر نماز پڑھتے ہوئے چکر آ جائے تو خراب ہو نفلی نماز میں بھی اور فرض نماز میں تو نماز چھوڑ دینا بہتر ہے بیٹھ کے پوری کرنا؟ ان کا سوال یہ چکر آ جائیں تو نماز توڑ دینا بہتر ہے بیٹھ کے پوری کر دیں. بھائی یہ تو آپ کی اپنی کیفیت پہ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جان پہ بنی آئے گی تو آپ کے لیے نماز کا توڑ دینا افضل ہوگا. نماز آپ بعد میں ہی پڑھ سکتے ہو، آپ اپنا فرسٹ ایڈ لو اور اس کے بعد پھر نماز اپنی پڑھ لو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے بیٹھنے سے نماز پوری ہو جائے گی، ایسی طبیعت نہیں ہے میری کہ مجھے فوراً دوائی کی ضرورت ہے، تو آپ بیٹھ کے نماز پوری کر لو. اللہ کو آپ کی ساری حالت کا پتہ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو آپ کو جیسے حالات ہوں ویسے فیصلہ کرنا چاہیے. پیشاب کا خطرہ آتا ہو یا بار بار گیس خارج ہوتا ہو تو علاج کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو تو وضو نماز کیسے کریں؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. یہ بھی روز میرے پاس کیس آتے ہیں جنہیں پیشاب کا خطرہ آتا ہے، علاج کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا یا گیس نکلتی رہتی ہے، وضو نہیں رکتا، وہ کیا کریں؟ بھائی ان کے لیے علماء دین نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ وہ ایک وقت کا وضو کر لیں، اور اگر وہ وضو نہیں بھی ٹکتا تو اس وقت کی نماز ان کی ہو جائے گی. اگلے وقت جب نماز کا ٹائم ہو تو پھر وضو کر لیں، اور نہیں وضو رہا، قطرہ نکل گیا یا گیس نکل گئی تو اس وقت کی نماز پڑھ لیں، وہ اس وقت کا وضو ہو. اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وضو نہ کریں، وضو انہیں کرنا پڑے گا. یہ شرعی عذر کہلائے گا، شرعی مریض. تو یہ فتویٰ اس بارے میں ہے کہ ایک وضو سے وہ اس وقت کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے، گھر میں مکڑی کے جالے ہونے سے کیا گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے گھر میں مکڑی کے جالے ہونے سے کیا رزق کی تنگی ہوتی ہے؟ ہاں بھائی، حضرت علی نے بات فرمائی ایک بار کہ مکڑی کے جالے جو ہیں اپنے گھروں سے صاف کر دیا کرو، اس سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے ضرور صفائی کر دیا کرو. ان کا سوال یہ ہے عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہماری قسمت سے مل رہا رزق، یہ کیا ہے؟ تو اللہ میاں تو مسوری گئے ہوئے ہوں گے. پھر بھائی اللہ تو قرآن میں کلیم کرتا ہے کہ بھائی میں رزق دینے والا میں ہوں، کسی کو زیادہ دوں کسی کو کم دوں. عورتیں کہہ رہی ہیں ہماری وجہ سے مل رہا، تو معاذ اللہ پھر اللہ میاں تو قرآن میں ایسے ہی کہہ دیا اللہ نے، تو بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے، گناہ ہے کہنا. اللہ کے فضل سے مل رہا. مکڑی کو مار دینے سے گناہ ہے، مارنا کیونکہ حضور کو بچایا تھا، تو اس لیے بات صحیح ہے مارنا. ان کا سوال یہ ہے مکڑی کو مارنا گناہ ہے کیونکہ حضور کو بتایا تھا. بالکل ٹھیک بات ہے بھائی. اگر آپ اس احترام میں مکڑی کو نہیں مارتے، میں تو بھگا دیتا ہوں جھاڑو وغیرہ سے، گھر سے باہر کر دیتا ہوں، لیکن وہ گندگی پھیلاتی ہے، گھروں میں نہیں رکھنا، تو مارنے سے بچنا چاہیے. پھر 2 دن بعد صفائی کر لو یار. ایک آدمی اسی کام کا رکھ لو، مارو مت، مگر صفائی آدھا ایمان ہے. ضرور صفائی کیا کرو اور پتائی کرایا کرو نا ہر تیسرے چوتھے مہینے. بھائی آپ یہ دیکھو کہ یہ ہمارا مرکز ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہم نے 1 مہینے میں سے خالی کر دینا، پھر بھی میں نے پتائی کرا دی. ہاں کیونکہ جو مکڑی ہے یا جانور ہیں وہ تو اپنا کام کریں گے، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے کنبے میں آ رہے، تو مارنے سے تو بچو. جن جانوروں کو مارنے کا حکم دیا نبی نے
ان کے علاوہ آپ کسی کیڑے مکوڑوں کو نہ مارو۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر پیسہ آپ کے پاس آ جائے اور اس پہ 1 سال گزر جائے، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ گناہ کے بعد کیسے پتہ لگے کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے گناہ کے بعد کیسے پتہ لگے کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی ندامت، آپ کے اندر کی گلٹ کہ میرے سے کیا ہو گیا ہے، ایسا لگنا چاہیے آپ کو کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ توبہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کو، توبہ جو ہے یہ روح کا غسل ہے۔ جیسے گندگی لگ جاتی ہے آپ کے جسم پہ، آپ غسل کر لیتے ہو، نہا لیتے ہو، اسی طرح جو گناہ ہے نا وہ روح کی گندگی ہے۔ تو آپ توبہ کرتے ہو تو آپ کی روح کا غسل ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کرتے رہا کرو تو آپ کی روح بھی تر و تازہ اور پاک رہے گی۔ جیسے آپ اپنے جسم کو پاک رکھتے ہو، صاف رکھتے ہو، ایسے اپنی روح کو بھی پاک اور صاف رکھا کرو۔ سوال ہے چاروں طرف کے حالات دیکھ کر مایوسی ہونے لگی ہے، کیا کریں؟ کیا اللہ کی مدد آتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ چاروں طرف کے حالات دیکھ کے مایوسی ہونے لگی، کیا اللہ کی مدد آتی ہے؟ بالکل آتی ہے بھائی، اور مایوسی تو کفر ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا، پر امید رہنا ہے۔ آج ہی تو آیت آئی کہ ہر کالی رات کے بعد، اندھیرے کے بعد روشنی ہے، ہر برائی کے بعد بھلائی ہے، پر امید رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت خباب، نام سنا آپ نے؟ ایک صحابی ہوئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کی جب کھال پگھلتی تھی پیٹھ کی اور پیٹ کی تب اس سے انگارے بجھتے تھے۔ اتنا ظلم کیا گیا ان کے اوپر مکے میں۔ یہ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ حضور برداشت نہیں ہو رہا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو حضور کا چہرہ مبارک تھا وہ سرخ ہو گیا غصے میں، کہنے لگے اتنی جلدی مدد چاہیے تمہیں اللہ کی؟ ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا۔ تم سے پہلی جو امتیں ہیں انہیں دین کے لیے ایسا ہوا ہے کہ لوہے کے کنگوں سے ان کی کھالیں کھینچی گئی، ابھی تو آزمائش باقی ہے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر تو کچھ بھی آزمائش نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھو، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ فاقے، پیبند والے کپڑے، پتھر کھائے، جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اوجھڑی رکھ دی گئی سجدے میں جو گئے، کانٹے بچھائے گئے راستے میں کہ راستہ ہی نہیں ملے تھا نکلنے کو، گلے میں کپڑا ڈال کے اس طرح کھینچا گیا جیسے پھندا بنا کے کھینچا جاتا تھا، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، معاذ اللہ کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی جھوٹا کہتا تھا، کوئی کہتا تھا اس نے خود کلام گھڑ لیا۔ تو یہ وہ ابھی تو آپ کے اوپر بہت ساری سنتیں باقی ہیں، فاقے آپ کے اوپر نہیں آئے۔ ابھی آپ کو کسی نے پاگل نہیں کہا، ذرا سا آپ کو بازار میں کوئی کہہ دے آپ 3 تاڑے مارو گے، اور نبی جو ہیں وہ سن کے گزر جاتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ ابھی بہت ساری سنتیں باقی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہی تو کہا سورہ عنکبوت کہ کیا انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ابھی تو ہم نے انہیں آزمایا ہی نہیں، جب تک ہم انہیں آزمائیں گے ایسے جنت نہیں ملے گی۔ اچھا، جو اہل منکرین حدیث ہے، مطلب وہ کر کے کرائے ہوا، وہ اس بات کے الزام لگاتے ہیں کہ نبی کی کیا شان ہوگی، ڈبے پکڑے، برتن ایسا کھانا کو نہیں مل رہا اس کو، لیکن نبی کی شان لگا دی۔ منکرین حدیث ہے جو قرآن کو مانتے ہیں، مطلب یہ باتیں کر کے ان کا سوال یہ ہے کہ نبی کے جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری فقر جو لیا تھا، مطلب فقر و فاقہ، تو وہ نبی کی شان گھٹانے والی بات نہیں ہے، نبی کی شان بڑھانے والی بات ہے۔ اللہ تو ایسے آفر دیتا تھا اپنے نبی کو کہ اے نبی اگر تو کہے تو میں اوت پہاڑ کو سونا کر کے تیرے پیچھے پیچھے کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کی کمی تھوڑی تھی، پورے ریوڑ بکریوں کے آتے تھے، نبی بانٹ دیا کرتے تھے، اتنا مال آتا تھا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اتنا ہی مال بانٹتے تھے حضور، سخاوت کی آندھی ہو جاتے تھے۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے رمضان کے دنوں میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بہت کم ادھار لیا، جو قرض لیا ہمیشہ دوسروں کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم میں کون سا ہے جو قرض لے کے کسی دوسرے کی مدد کر دے؟ یہ کتنی بڑی سنت ہے۔ یہ شان بیان کرنی ہے کہ نبی نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے اختیار سے ان معاملوں کو جو ہے وہ اختیار کیا، اسے فاقے فقر کو، کیونکہ نبی نے یہ بات ثابت کرنی تھی کہ نبی اسوہ ہیں،
اس معاشرے کے آخری درجے کے آدمی کے لیے بھی، جو غریب رکشہ والا ہے، جو غریب مزدور، جو پھٹے ہوئے کپڑوں والا، اس کے لیے اسوہ کون بنتا؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقر و فاقہ اختیار نہ کرتے تو جو رکشہ والا جو پھٹا ہوا اس نے روزہ رکھنا تو اس کے لیے کون بنتا؟ اگر وہ پیبند والے کپڑے پہننا تو وہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ میرے نبی نے پیبند والے کپڑے پہنے، تو اس لیے نبی کو ان سب چیزوں سے گزارا گیا۔ اب کچھ آج کے ہو گئے پورے بتاؤ؟